الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور جس کا مقصد ہمیں تقوی کی دولت سے آراستہ کرنا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے اور ہر اس کام کو اختیار کرے جو اللہ کو راضی کر دے۔ تقوی ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت و بزرگی کا معیار بھی تقوی ہے، نہ کہ مال، دولت، حسب و نسب یا عہدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ رمضان ہمیں بہترین موقع دیتا ہے کہ ہم تقوی کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ روزہ رکھ کر ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اپنی زبان، آنکھ اور دل کو برے کاموں سے بچاتے ہیں اور اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ دراصل تقوی کی تربیت ہے۔ اگر ہم رمضان میں اپنے اندر حقیقی تقوی پیدا کر لیں تو باقی سال بھی اسی روش پر چل سکتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ میں بے چینی، ناانصافی اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ تقوی کا کمزور ہونا ہے۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس رمضان کو تقوی کے ساتھ گزاریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری عبادات کو قبول فرمائیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔